اس لگا ہوا ہے پورے پنجاب میں، اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی نیوز ہے، کیونکہ میرے پاس تو ایک خبر آئی تھی کہ الیکشن تک جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ ہے، اس میں آپ جو ہے وہ ڈبل سواری نہیں کر سکتے، اس میں آپ ہوائی فائرنگ نہیں کر سکتے، اسلحے کی نمائش نہیں کر سکتے، سپیکرز نہیں لگا سکتے، اور پانچ چھ بندے اکٹھے جو ہے نا وہ مل کے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے آپ کے پاس، کوئی نیوز ہے؟ بندے کھڑے ہونا یا ڈبل سواری پہ ابھی تک کوئی پابندی نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں وہ لائسنس کے چکر میں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، تو وہ ہر جگہ پہ کر رہے ہیں، تو ٹھیک، ہاں تاکہ عوام باہر کم نکلے۔ ڈبل سواری وہ جس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے، جس کے پاس لائسنس نہیں ہے، اس بندے کو وہ تنگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس چیز کو اگر ہم خان صاحب کی حکومت کے ساتھ کمپیئر کریں تو کر جیسے سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی کہ وہ جو اسلامی جماعت نکلی تھی تحریک لبیک کو لے، تو کیا اس ٹائم یہی کنڈیشن تھی جو ابھی ہیں، جو صورتحال ابھی ملک کی ہے، کیا اس کو ہم اس کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ بھائی تب ختم نبوت کا معاملہ، گورنمنٹ نے ایک پارٹی پہ لگائی ہیں، تو کیا وہ ریسٹرکشنز کسی دوسری پارٹی پہ لگی تھی، جیسے آپ نے ابھی تحریک لبیک کا ذکر کیا؟ نہیں بھائی نہیں لگی کسی پہ بھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ مینس کہ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ جو آلات اب ہیں وہ اس ٹائم نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم لوگ مینس کہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ مینس کہ وہ تھوڑی سی نارمل تھی، ٹھیک ہے؟ اتنی سختی نہیں تھی جو سختی بھائی ابھی تب ہے۔ لندن پلاننگ جو تھی وہ نہیں تھی نا، ابھی جی تو بہت بالکل، کچھ ہے نا جو معاملہ۔ میں آپ کو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا تھا، آئی تھنک آپ نے وہ پوائنٹ نوٹ کر لیا ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں وہ اور ہیں اور اس ٹائم کے حالات اور تھے۔ اس طرح اور تو تھے خان صاحب نے جو 100 جلسے کیے ہیں وہ تو ایک ریکارڈ ہے، اتنے بڑے جلسے ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا آئی تھنک۔ تو بے شک، اس چیز کو ہم آئی تھنک کہ اس چیز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے موجودہ نہیں حالات کے ساتھ۔ موجودہ حالات میں ایک تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹوٹلی اگینسٹ ہوئی ہوئی ہے، اس ٹائم جو ہے نا وہ یہ چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو باقی ایک اور چیز کہ وہ جو بھی آپ نے لندن پلان کا ذکر کیا وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں۔ تو اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں آئی تھنک بہت بڑا ڈفرینس ہے، تو یہ چیز ہے۔ اچھا، ابھی آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ ریلیٹڈ کوئی جو ہے نا وہ کوئی نیوز ہے، کوئی ایسی کوئی اسٹریٹجی ہے کہ جو ہم اپنا سکیں اور اس کو ہم آگے وائرل کر سکیں لوگوں تک؟ تو اس طرح کی اگر کوئی آپ کے پاس کوئی نیوز ہے تو وہ آپ شیئر کریں، یا آپ کے مائنڈ میں کوئی بات ہے تاکہ ہم اس کو نا مزید اس کو آگے فارورڈ کر کے اس کو جو وائرل کر سکیں، تو آپ اپنا بھی پوائنٹ آف ویو دیں۔ کیونکہ ابھی میں نے آپ کو پھنسا لی ہے، ابھی یہاں پہ اور کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مائنڈ نہیں کرنا، میں آپ سے جب کوئی سمجھیں کہ مشکل کوسچن ہے تو اس کو جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا وہ بولنا ہے تو ہم اس کو اسکپ کر دیں دراصل گے۔ بھائی، دراصل بات یوں ہے کہ جو سامنے ہے سب کچھ آپ کو پتہ ہے جو معاملہ چل رہے ہیں انتخابی نشان کے حساب سے، یہ سب مسئلے ہیں نا، یہ سب بہت بڑے مسئلے کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ جو بھی راستہ اختیار کرتی ہے پی ٹی آئی، وہ آگے سے حکومتی جو کام ہے وہ کچھ الگ ہو جاتا ہے کسی بھی کام میں۔ ہاں ایک چیز ہے، جیسے کہ یہ سائفر کیس تھا نا، یہ بڑھ گیا ہے الحمدللہ، یہ ایک بہت بڑی چیز تھی۔ اس کے بعد اب رہا کچھ نہیں ان کے پاس، ابھی مزید جو ہمارے پاس جو ٹائم آ رہا ہے، ابھی الیکشن تک یہی سب ہونا ہے۔ جب تک الیکشن نہیں ہوتے انہوں نے کوشش کرنی ہے۔ ابھی میں نے ایک بندے کی پریس کانفرنس سنی تھی کہ وہ ٹکٹ ہولڈر تھا، تو وہ بھی جو نا پی ٹی آئی سے علیحدگی کر چکا ہے، تو اس نے اینڈ پہ کیا بولا ہے، پاک فوج زندہ باد۔ اس کی بات کا کیا مقصد ہے کہ اچھا، مجھے کسی ابھی آپ نے ایک ایجنسی کے بات بندے کی، نے پکڑا، اس نے مجھے جوتے مارے اور میں نے جو ہے نا کہہ دیا جی زندہ باد، اور زندہ باد تو پاکستان ہے، اچھا پاکستان راکیب ہے تو صاحب، فوج ہے۔ چلے جی، آپ میں ادارے کی بات نہیں کرتا۔ اب بات دوسری یہ ہے کہ ابھی جو سچویشن جا رہی ہے نا، ہر طرح کے مسئلے کھڑے کیے جا رہے ہیں، تو الیکشن میں بہت زیادہ پریشانی ہوگی عوام کے لیے، تو اس کی تیاری ابھی سے کرنی چاہیے، سب کو ابھی سے کرنی چاہیے۔ اچھا عدالتیں ابھی سنتی ہیں، کسی کا بھی گھر توڑ دیتے ہیں، کوئی بھی اغوا ہو جاتا ہے، کبھی نوٹس نہیں لیا، آئی جی نے نوٹس نہیں لیا، چیف جسٹس نے نوٹس نہیں لیا،
تو پہلے آپ کو پتا ہوتا تھا کہ کوئی گیس جو ہوتی ہے وہ گاڑی میں لگی، جو ابھی گاڑیاں چل رہی ہوتی تھی سلنڈر والی، کہیں سلنڈر پھٹ جاتا تو چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا ہوتا تھا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا. ابھی ایسا کچھ سین ہی نہیں ہے ملک میں، تو ابھی کیا کہہ سکتے ہیں بھائی؟ وہ آپ تو ہی کچھ بولیں. وہ تو ہوتا ہے جب ملک میں کوئی آئین ہوتا ہے، کوئی قانون ہوتا ہے، وہ آئین تو سب کچھ ٹوٹ گیا نا، وہ تو سب کچھ پیچھے رہ گیا. ٹھیک ہے، اس سے ہم بہت آگے چلے گئے ہیں ان معاملات سے. اچھا، ابھی آپ نے ایک کوشچن کیا کہ پی ٹی آئی جو بھی کام کرتی ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے، رائٹ؟ اچھا، اس کنسپٹ کے پیچھے تھوڑا سا مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ نے کون سی چیز کو کمپیئر کر کے آپ نے یہ بولا ہے؟ کیونکہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں، تو اگر وہ چیز کلیئر کر دیں گے. آپ کا مقصد کیا تھا؟ بھائی جو پریس کانفرنس کا معاملہ ہے نا وہ بھی نہیں رک رہا، اور سب سے بڑا مسئلہ ابھی جو ہم نیوز آئی تھی، ابھی مجھے میسج واٹس ایپ پہ آیا کہ یہ جو لسٹ جاری کی گئی ہے ریٹرننگ آفیسران جو ہیں الیکشن کمیشن کے، ان سب کو لسٹ دی گئی ہے، اس میں بلے کا نشان موجود نہیں ہے. تو ابھی کب دیں گے جبکہ یہ شیڈول آ رہا ہے نہیں الیکشن نہیں کمیشن نہیں 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 راجپوت صاحب، آپ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھے. میں کسی میں اور سمجھ پوائنٹ رہا آف ویو ہوں یہ بات ادھر ہی جا رہی ہے نا میری، یہی مسئلے مسائل ہیں. سے ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے نا، تو پھر اس میں جو ہے نا وہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں نا. تو میں اس لیے آپ کو ٹوکا، اس کے لیے معذرت، آپ کو انٹرپٹ کیا. تو آپ پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں گے اپنا کہ آپ نے یہ بات کی، تو اس سے مجھے نا ایک دو چیزیں کلیئر ہوں گی، پھر میں اس میں اپنی بات بھی ایڈ کر لوں گا. ٹھیک ہے؟ بھائی آپ بات رکھیں، ابھی تو بھائی آپ کریں عابد، بات وہ اس وقت. عابد، میں مانی بول رہا ہوں، یہ آپ کے ساتھ ہاں بیٹھا مانی ہوں. بھائی ٹھیک ہے؟ آپ کریں بات، میں آپ کے ساتھ تو ادھر ہی ہوں. یار میں کہیں سوری، نہیں جا یار رہا، سوری، آپ لیکن تنگ ہو سچ رہے ہیں اگر، بتانا. تو اس کے لیے سوری. اچھا، میں نا ایک کوشچن رکھتا ہوں آپ سے، ایک نہیں کافی سارے کوشچن رکھوں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عثمان بزدار والا فیصلہ تھا خان صاحب کا، وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ وہ غلط تھا، غلط فیصلہ تھا ان کا. ٹھیک ہو گیا. آپ اور کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جو توڑنا بھی خان غلط صاحب فیصلہ نے تھا. اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں، وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ بھائی وہ بھی غلط تھا، یہی تو غلطیاں ہوئی ہیں. دیکھیں میں اس بات سے نا ابھی آپ آپ کو ایک بات پلیز، کرتا ہوں. اچھا مجھے پنجاب میں بات عمران کرنے صاحب دیں. کی حکومت تھی، میری ٹھیک ہے. سنیں گے نا، میری سنیں گے تو آپ کو میرا کنسیپٹ سمجھ آ جائے گا، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی جی، بول. سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں جناب ہمارے عزیز بادشاہ خان صاحب کو، اور اس کے بعد پی ٹی آئی ویلکم خان صاحب. فار ایور صاحب کو. تو ابھی آئی تھنک ہمیں اپنی ڈسکشن یہاں پہ سٹاپ کرنی چاہیے، تو ہمیں آگے چلنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ چلیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ویلکم فار ایور بھائی اینڈ بادشاہ بھائی. سب بلاول خان بھائی، آپ اپنا مائک میوٹ کریں. ڈیلی نیوز بھائی، آپ بھی اپنا مائک میوٹ کریں. اچھا، بادشاہ خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ پہلے آئے تھے، جی السلام علیکم. اس لیے آپ کا پہلا نمبر ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھیا. اچھا بادشاہ بھائی، جی ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے تھے ایک کوشچن. وہ ہمارے جی بہت ہی عزیز ہیں علی ڈوگر بھائی، انہوں نے ایک کوشچن ریز کیا ہے، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے. انہوں نے کہا یار کہ جو حالات ابھی ہیں، تو اس سے ایک دو دن پہلے وہ اپنا تجربہ بتا رہے تھے یار کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ چیزیں تھوڑی سی جو ہے نا وہ نارمل ہوں گی. ٹھیک اچھا ہے؟ مانی، سوری بیٹا، میں ایک بات کروں گا. یہ پہلے تو بچہ خان صاحب کو پہلے ویلکم کہے، اور پھر ان سے پوچھے گراؤنڈ ریالٹی اور سارا پی ٹی آئی کا سارا سلسلہ انہیں پتہ ہے. میں یہ میں گراؤنڈ پہ میں ہوتے ہیں، میں جانتے ہو میں ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں اسی ٹاپک پہ ہاں آ رہا تھا. بالکل تو بالکل بالکل ٹھیک ہے. ہاں ان سے سب کچھ پوچھو، اور پھر اس کے بعد کوشچن اپنا ہاں رکھ لینا. ہاں، ان کیا کو خیال ہے میں پہلے؟ بھاگنے نہیں دوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، ہاں ان کو میں جانے نہیں دوں ٹھیک ہے گا. ٹھیک. ہاں اچھا، تو آپ نے عابد بھائی کوئی چیز پوچھنی ہے اگر، تو آپ پوچھ لیں، پھر میں جو ہے نا آگے کنٹینیو کرتا ہوں. نہیں بیٹا، اس طرح ہے نا کہ ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے. پہلے تو ان سے انفارمیشن لے لو کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا. جی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد سوال نکال لینا اس میں سے. ٹھیک ہے. اوکے اوکے. میں ان کو پھنسا رہا تھا پہلے کوشچن میں، اس کے بعد میں ان کی طرف آ رہا تھا، لیکن چلے ابھی آپ نے چیزیں کلیئر کر دی ہیں، تو میں ڈائریکٹ ان سے پوچھتا ہوں. سب سے پہلے تو بادشاہ بھائی، آپ کو میں نے پہلے بھی ویلکم کیا تھا، اگین ویلکم. اچھا، یہ ہے کہ جی آپ تھینک مجھے یو. نا گراؤنڈ ریالٹی تھوڑی سی بتا دیں کہ کیا چل رہا ہے آج کل گراؤنڈ میں، کیونکہ ہم تو باہر ہیں.
تو اوور ٹو یو باشا بھائی. جی بھائی جان، گراؤنڈ پہ پارٹی کے حوالے سے جو ہے مطلب الیکشن ٹکٹس وہ کچھ الگ سینیریو ہے، جو خان صاحب کے کیسز ہے وہ کچھ الگ سے ہیں، جو ملکی حالات ہے وہ کچھ الگ سے ہیں. تو کون سے گراؤنڈز پہ ہیں؟ مطلب میں شروع کروں سب آپ اگر سے پہلے ٹکٹس پہ کریں اس اچھا کے جی ٹھیک. بعد نا جی. ہاں ٹکٹس کے حوالے سے جیسے خان صاحب نے خود پہلے کیا کرتے تھے، یا جو پنجاب کا پچھلے سال کیا تھا 2023 مئی میں جو الیکشن ہونے والا تھا صوبائی، تو خان صاحب نے ایک بندے کا خود انٹرویو کیا تھا، بلائے تھے ہر حلقے سے 8 10 بندے تھے، ہر ایک کو ان کی پریویس وہ بھی پوچھی، موجودہ کیا صورتحال آپ کی، مطلب اوورال ووٹ کیا، سب کچھ ڈیٹیل انٹرویو ہوا کرتے تھے. ایک بندے کو 5 سے 6 منٹ 7 منٹ، اور ہر ایک بندے کو انٹرٹین کرتے تھے خان صاحب. ایسا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی وہ سفارشی والا چکر نہیں تھا. ایونلی ایک حلقے میں خود اس کی گواہی دے رہا ہوں کہ کوئی 13 بندے آئے تھے اور 13 کے 13 کو انٹرٹین کیا گیا. یہ نہیں کہ نہیں آپ کو کوئی ووٹ نہیں ہوگا یا کچھ ہے، صوبائی حلقے کے لیے اتنی بڑی وہ تھی. لیکن اس دفعہ بھی حالات تھوڑے مختلف تھے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک تو چیئرمین صاحب نے، پھر پرانی ٹیم ساری آگے پیچھے ہو گئی، پھر ان کا اکٹھا ہونا، یہ انٹرویوز لینے کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا بھی مشکل تھا کہ کہیں آئیں گے پکڑے جائیں گے، تو وہ والا سین نہیں ہو سکا. ہاں یہی ہوا کہ جو پرانے کچھ نام خان صاحب نے کچھ سجیسٹ کیے تھے پنجاب کے لیے 2023 کے الیکشن کے لیے، وہ 100% کنفرم اگر ان میں سے کوئی پارٹی کسی نے چھوڑی نہ ہو اپنے، مطلب یہ جو پریس کانفرنس نہ کی ہو، تو ایک تو آلریڈی وہ سلیکٹڈ ہے، مطلب ان کی وہ ٹکٹ کنفرم ہے. باقی ہمارے کچھ وہ دوست، مطلب وہ کینڈیڈیٹس جو پچھلے ایکس MNAs MPs رہ چکے ہیں، پھر ان کی باری، اگر وہ بخوشی ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ورکرز، پھر اس کے بعد وہی ورکروں کو ٹکٹ الاٹ کیا جا رہا ہے جو خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے. اور ان میں سے ISF، یوتھ، خواتین، تینوں کا اپنا اپنا الگ وہ رکھا گیا ہے کہ پراپر طریقے سے. کل ایک واقعہ شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جو ISF والے آئے ہوئے تھے ان کو اپنا وہ پورا رکھا گیا ہے، ان کا حصہ ریشیو وائز، پرسنٹیج وائز. تو کہیں پہ بھی مجھے ایسا، ہاں 19-20 لازمی بات ہے، خان صاحب خود نہیں ہیں، کسی اور مختلف جگہوں سے سجیشن آ رہی ہے، جیسے نارتھ پنجاب کے الگ وہ ڈیل کر رہا ہے، ساؤتھ الگ کر رہا ہے، سینٹرل الگ کر رہا ہے، ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا. اوورال KP مختلف 3-4 بندے وہ بھی کر رہے ہیں، سندھ بھی ایسا ہی ہے، بلوچستان 2 بندے کر رہے ہیں. تو یہ ٹکٹس کے حوالے سے شاید میرے خیال میں اتنا ہی ہوگا، اور انشاءاللہ کل فائنل ہو جائیں گے. اچھا بادشاہ بھائی، یہاں پہ جی میں ایک کوشچن ریز کروں گا ٹکٹ سے ریلیٹڈ. تو وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹکٹ کی تقسیم ہوگی یہ کون کرے گا؟ یہ ہماری کور کمیٹی کرے گی یا خان صاحب کریں گے؟ دوسری چیز یہ کہ جو لوگ PTI مشکل ٹائم میں چھوڑ گئے تھے ان کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا بتا دیں. اچھا، یا جن بس لوگوں سے پارٹی جو ہے نا، سجیشنز سارے کور کمیٹی کے ہی جا رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب خود نہیں دیکھ رہے گراؤنڈ پہ، تو کور کمیٹی کوئی نہ کوئی ان کو سجیسٹ کر رہا ہے کہ یہ بندہ، یہ کوئی میں نے کہا سب سے بڑی وہ جو تھا وہ پنجاب کا تھا، کیونکہ سب سے بڑا صوبہ یہی ہے. تو اس میں سے زیادہ تر خان صاحب کو بذات خود پتہ تھے. خان صاحب نے کچھ بندوں کو خود ڈراپ کیا تھا صوبائی الیکشن سے پچھلی بار کہ آپ لوگوں نے NA پہ جانا ہے، تو کچھ نام خان صاحب جو ہے نا خان صاحب خود کر رہے ہیں، کچھ کور کمیٹی ان کو سجیسٹ کر رہی ہیں کہ یہ بندہ ہمارے ایکس MPs یا MNAs یا ان نے اچھا ووٹ حاصل کیا تھا اور ابھی تک کڑے. تو سجیشن کور کمیٹی کی ہی ہے، باقی خان صاحب خود کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے نام ہیں جو خان صاحب خود ایکسیپٹ کر چکے ہیں، انہوں نے نہیں دیے تھے، خان صاحب نے خود وہ ریفر کیے کہ ہاں فلانا ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے. اگر والے لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ بخوشی نہیں، جیسے سبطین خان، ایک چھوٹی سی مثال معذرت کے ساتھ دے دی، وہ بخوشی نہیں کر رہے، حالانکہ ٹکٹ دے رہی پارٹی ہے، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں میں PTI کے ساتھ ہوں، لیکن وہ ٹکٹ پہ نہیں آزاد لڑنا چاہتے، لیکن اس کے خلاف لازمی 100% ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا، یہ بھی بتاتا چلو. دوسری سوری بات کس حوالے سے آپ نے کی؟ دوسری میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جن لوگوں کو ہاں ٹھیک، جو مشکل حالات میں پارٹی کو چھوڑ گئے ان کو دوبارہ کیا، اس بارے میں بڑی وہ ہوئی. بہت سارے لوگ ایسے
آن دا گراؤنڈ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اوورسیز کہ نہ نون لیگ نہ پیپلز پارٹی, پھر بھی بلاول تھوڑا بہت تو نکل رہا ہے ایک آدھ جگہ. نون لیگ کیوں ابھی تک خاموش بیٹھی ہے؟ ابھی تک آپ لوگوں نے جمعیت کے ابھی اب اے این پی, مطلب یہ جو کچھ بڑے جماعت مختلف صوبوں میں اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ ابھی تک کوئی ریلی جلسہ جلوس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو اسی ڈر کی وجہ سے جو کچھ لوگ مشکل حالات میں شروع میں سٹارٹ میں بھاگ گئے تھے, وہ بھی انہوں نے واقعی میں دوبارہ اپروچ کی کوشش کی, لیکن ان کو خان صاحب نے کہا کہ نہیں, جو مشکل حالات میں نہیں ڈٹ سکے تو کل یہ دوبارہ پھر کیا, کل ان کے اوپر تھوڑا سا پریشر پھر آ جائے گا بحیثیت ایز الیکٹڈ, یہ دوبارہ بھاگ جائیں گے. ان کے دوبارہ کاروبار کا, ان کو اپنی کاروبار کی فکر پڑ جائے گی, اپنے گھر کی, بچوں کی. یہ دیکھو نا جو ڈٹ کے کڑے ہیں تو ان کو بھی بچے ہیں, کاروبار ہے, سب کچھ ہے. تو وہ لوگ جو ہم ایک سافٹ ریولیوشن کی بات کر رہے تو وہ تو اس طرح نہیں آتی کہ آپ لوگ اپنا کاروبار بچانے, بچے بچانے, بیوی. ٹھیک ہے, ملک میں حالات کچھ ان کے لیے بہت گمبھیر تھی, دردناک تھی, لیکن اوورال یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر ہم ایک کو لیں گے, پھر اس کو کون وہ کیٹیگری رکھے گا کہ اس کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوئی تھی اس لیے اس کو واپس آنا چاہیے, فلانے کو نہیں آنا چاہیے, فلانے نے بخوشی چھوڑا تھا, فلانے نے ارلی چھوڑا تھا, فلانے نے اینڈ میں چھوڑا, تو وہ تمام کے تمام کو پیچھے رکھا گیا. جی. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے جو ہمارے پارٹی ورکر تھے, پارٹی افیشل تھے, جن سے پارٹی زبردستی چھڑائی گئی یا وہ مشکل ٹائم میں ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, اگر ان کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے یا ہماری کور کمیٹی ان کے حق میں فیصلہ کرتی ہے, تو کیا ہمیں جو ہے نا اس چیز کی یقین دہانی کرائی جائے گی کہ وہ الیکشنز کے بعد وہ کسی اور پارٹی میں موو نہیں کریں گے, جیسے انہوں نے پہلے خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, ایسے وہ دوبارہ نہیں کریں گے؟ تو کیا ہمیں اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا چاہیے پارٹی کے اندر؟ نہیں, یہ سب سے بڑا مخالف اس چیز کا میں رہا ہوں ابھی تک بھی. اگر اپنا وہ بتائیے تو عجیب سے آپ لوگوں کو لگے گا کہ کیا کر رہے ہیں اس میں بیٹھ کے, کہ لسٹیں ہیں اور کیا کیا نہیں ہے. میں نے شروع میں خود مخالفت کی کہ آئے جو لوگ تھوڑی سی, وہی میں نے اس لیے کہا کہ اگر تھوڑی سی وہ برداشت نہیں کی, کیا یہ لوگ دوبارہ بھاگیں گے؟ تو نہیں, تو ایسے لوگ ہرگز نہیں آنا چاہیے. لیکن اگر ایک دفعہ کسی ایک بھی بندے نے پروٹیسٹ کی کال دے دی کہ میں فلانے کے خلاف کر رہا ہوں, تو پھر ہم بہت ویک پڑ جائیں گے. پھر ہر حلقے میں, کیونکہ جب یہ وہ آئی خبر شروع میں کہ ہر کوئی اپنے کاغذات جمع کرائے, تمام ورکر, اچھا, تو ہر حلقے میں ابھی بادشاہ بھی ہے بھائی کہ 8 سے 10 میں ورکر آپ ہیں. کو انٹرپٹ کروں گا, اس ٹاپک کو ہم یہاں پہ کلوز کر دیتے ہیں, میں آپ کا پوائنٹ جی. سمجھ گیا. ٹھیک ہے, تو اچھا ابھی کسی اور نے کوئی بات کرنی ہے ٹکٹس کے حوالے سے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی فار ایور بھائی ویلکم. آپ نے اگر کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ کو اجازت ہے, آپ اپنا مائک اوپن کریں. بادشاہ بھائی سوری, آئی تھنک آپ سمجھ گئے کہ میں کیوں وہاں پہ اسٹاپ ہوا ہوں اور آپ کو کیوں انٹرپٹ کیا ہے, کیونکہ ہماری اس براڈ سے کوئی نیگیٹو میسج نہ نکل جائے, میں نے اس لیے وہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ انٹرپٹ کیا ہے. بادشاہ بھائی اس کے لیے سوری. اچھا فار ایور جی. بھائی آپ نے اگر کوئی پوائنٹ رکھنا ہے تو میں پلیز ابھی اوور ٹو یو. ابھی سن رہا ہوں, میں ابھی کوئی کوشچن نہیں ہے, معذرت, کوشچن ہوا تو جی ضرور بولیں گے, ابھی سن رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی بلاول بھائی, بلاول خان صاحب اپنا مائک ان میوٹ کیجیے گا پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے بھائی جان, سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی میرا یہی سوال ہے کہ جو آپ نے 2 سوال آگے سے پوچھے ہیں کہ ایک خان صاحب نے جو وہ کیا اسمبلی فولڈ, اور میں لالا موسیٰ سے ہوں, سید فیض الحسن نے. بلاول بھائی سوری آپ کو انٹرپٹ کیا, سوری. سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم, آپ ہماری براڈ پہ فرسٹ ٹائم آئے. اس کے جی بعد یہ کہ جو ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے, یہ ٹکٹ جی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اگر آپ نے ٹکٹ کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو وہ بادشاہ بھائی سے اس کے ریلیٹڈ کوشچن کرنا. تھینک یو. مانی بھائی, اچھا مانی بھائی معذرت, بھائی کو یہ سوال کرنے دو کسی اور دوستوں, کیونکہ جب براڈ پہ کوئی بات چل رہی ہوتی ہے تو بہت سارے دوستوں کے ذہن میں وہ سوال ہوتا ہے جو پرانا سوال ہوتا ہے. ان کو کرنے دے اور جواب میں ہی دوں گا, سوال اوکے پورا اس کو ریپیٹ کرنے دیں. اوکے اوکے. جی جی تو جو ہمارے علاقے میں ہے نا, تقریباً ابھی تو فی الحال پی ٹی آئی کا بہت ووٹ ہے. تقریباً یہ وہی جا رہے ہیں کہ جن کو خان صاحب نے پہلے ٹکٹ دیا تھا, اور ابھی بھی وہی فیض الحسن شاہ یا جکن, ابھی تقریباً ان کو بھی پکڑا گیا تھا, یہ پچھلے ہفتے ہی وہ نکلے ہیں باہر. لیکن یہ ان کا فیصلہ ٹھیک ہے تقریباً کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں
جو ہمارے علاقے کے ہیں. میں ابھی اٹلی میں ہوں، تو تقریباً جتنی مجھ سے ہو سکتی ہے میں سپیچ کرتا ہوں، یا ویسے بھی جتنے ہو سکتا ہے کہ میں ادھر سے اپنی آواز یہاں پی ٹی آئی کے لیے آواز کو بلند کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں کہ میں نے یہ کیا کرنی تھی کہ جو سپیچ ہے نا کہ وہ اگر خان صاحب کا اگر نہ بھی کریں نا، اگر کوئی جلسہ نہ بھی کریں تو تبھی وہ ہمارے علاقے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ قائدہ صاحب ہیں ادھر ان کا ویسے تو وہ بہت پریشر ہے، یا ویسے بہت وہ جلسہ ہر دن جلسہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے. بس میں نے یہ بات کرنی تھی، اگر نیکسٹ ٹائم ہوا تو میں پھر سوال کروں گا. جی بہت شکریہ. اچھا بادشاہ بھائی، وہ ہم نا یہ جو بات کر رہے تھے وہ ہم ویسے ہی جنرلی بات کر رہے تھے، ہمارے پاس ٹاپک کوئی نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے وہ بات سٹارٹ کی تھی. تو آئی تھنک وہ بات اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی، لیکن چلیں ابھی بھائی نے وہ بات ایڈ کر دی ہے. تو اس کے بعد ہم باقی ڈیلی نیوز بھائی، اگر آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو پلیز آپ کنٹینیو کریں، اگر کوشچن نہیں کرنا تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی ڈیلی نیوز بھائی. آگے چلیں. جی بہت شکریہ. اچھا جی مانی بھائی، تو میں معذرت کے ساتھ اس سوال کا جواب میں نے پہلے اپنے اس پہ کئی بار دے چکا ہوں اور آج دوبارہ دیتا ہوں کہ آیا خان صاحب کا وہ جو فیصلہ تھا اسمبلیاں توڑنے کا غلط تھا، صحیح تھا، اور کیوں صحیح تھا اور کیوں غلط تھا. ٹھیک ہو، یہی سوال میرے خیال میں وہ ہو رہا تھا جب میں آیا کہ خان صاحب کی اس ٹائم خان صاحب میں دو حکومتیں ہماری، مطلب گلگت بلتستان اور کشمیر، دونوں میں پی ٹی آئی کا اچھا خاصا وہ تھا. وہ وزیر اعلیٰ بھی اپنے تھے وہاں، ایک جگہ وزیر اعظم تھے، ایک جگہ وزیر اعلیٰ تھا وہ گلگت بلتستان کا. وہاں پہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے تھے، پی ٹی آئی کی ٹکٹس پہ آئے تھے. لیکن کیا ہوا، دونوں کے دونوں وہ چینج ہوئے کہ نہیں اسمبلیز. اگر اس میں یہ نہ ہوتا تو 10 دن کے اندر اندر وہی ہونا تھا پنجاب اور کے پی دونوں میں. اس لیے خان صاحب نے ایڈوانس میں وہ کر دیا کہ اگر میرے اپنے ہی ساتھی دوست وہ میرے ساتھ یہ غداری کرنے کو تیار ہے تو اس سے اچھا ہے اسمبلی ہی نہ رہے. اور یہ جو قانونیت ہو گئی یہ ان ایکسپیکٹڈ تھی. یہ جو 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرائے گئے، یہ بالکل کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سوشل میڈیا کے زمانے میں، اس ایڈوانس دنیا میں، اس زمانے میں کوئی اس طرح بھی کر لے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرائیں گے. اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت سارے چہرے ایکسپوز ہو گئے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے ایکس وائی زی سارے کے سارے ایکسپوز ہو گئے. خان صاحب نے جو کہا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا. تو یہی چیزیں پھر ایکسپوز کیسے ہوتی ہے، اور اسمبلیوں نے ویسے بھی چینج ہونا تھا تو وہ مشکلات پھر بھی دوبارہ آنی تھی. جتنے بھی اگر خان صاحب یہ فیصلہ نہ کرتے، وہ تو صرف وہ آن دا گراؤنڈ جب بندہ ہوتا ہے تو انہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ حالات ہمارے کتنے مخالف، ہوا کیا چل رہی، کہاں کہاں کارنر میٹنگز ہو رہے، کس بات پہ ہوئی، خبریں آ جاتی ہیں. تو اس لیے انیشیٹو خان صاحب کی طرف سے لیا گیا تھا کہ بس اسمبلی ہی نہ رہیں، دوبارہ کراتے ہیں. کیا 10 ووٹوں پہ ہمیں آگے پیچھے کوئی وہ کرے گا کہ بلیک میل بادشاہ کریں گے. بھائی اس پہ نا میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، میرا پوائنٹ آف ویو اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں بعض کام ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. میرا کوسچن یہ ہے کہ اگر خان صاحب اسمبلیاں ڈیزالو نہ کرتے تو جو آج خان صاحب کی پوزیشن ہے کیا وہ ہوتی؟ بالکل بھی نہیں ہوتی. وہ اگر خان صاحب اسمبلیاں ڈیزالو نہ کرتے، اگر الیکشن کرا لیتے، تو کیا جو آج معاملات ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے ایکسپوز ہوئی ہیں، کیا وہ چیزیں ایکسپوز ہوتی؟ اگر الیکشن ہو جاتے اس ٹائم نہ صوبوں میں، پھر تو مطلب ایکسپوز تب بندہ ہوتا ہے کہ جب دل اور زبان پہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں نا، مطلب جب بندہ منافق نہ ہو. یہ تو منافق تھے تو اس لیے ایکسپوز ہو گئے. اگر منافق نہ ہوتے تو مطلب پھر تو ایکسپوز بندہ ہی ہوتا ہے. پھر تو چلو جینون بندے تھے، لوگ تھے، پھر تو ہم بھی سلام کرتے کہ اچھے ہی لوگ ہیں. جو کالی بیڑے ہم میں چھپی تھی کیا وہ سامنے آتی؟ تو وہی میں کہہ رہا نہیں، کافی یا تو ساری پھر چیزیں کالی بیڑی ہوتی ہی نہ، مطلب نہ نہیں تھی نا. پھر اگر وہ یہ سب کچھ اپنا فری اینڈ فیئر کروا لیتے پھر تو کوئی کالی بیڑی تھی ہی نہیں اس ملک میں، اور جب تھی بالکل تو سامنے آ گئی.
بالکل بالکل. تو میرا پوائنٹ آف ویو اس پہ تھوڑا سا چینج ہے. بہرحال چلیں ہم جو ہے نا وہ اپنے مہمان آئے ہیں نیچے ہمارے ایشین ایگل بھائی. سب سے پہلے تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. ایشین ایگل بھائی مائک اوپن کریے گا پلیز. السلام جی علیکم. جی 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 وعلیکم السلام. دیکھیں اوپر بیٹھے ہیں سینئر پرسن بیٹھا ہوا ہے اور پارٹی کے جو ہیں وہ آپ ان سے رکھیں. میں صرف اسلام کرنے آیا ہوں سب کو. السلام علیکم. اور ایک بات ہو رہی تھی کہ الیکٹیبلز زندگی میں یاد رکھیں جہاں بھی جمہوریت ہوتی ہے، جمہوریت میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ اگر کسی پارٹی سے آئے تو وہ الیکٹیبلز چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ چلتا ہے پوری دنیا میں، جمہوریت یہی ہے، یعنی وہ لوگ کرتے ہیں. لیکن اس کا سدے باب عمران خان صاحب کیوں کریں؟ بھائی جن لوگوں کو آپ ووٹ دے رہے ہیں آپ کیوں نہیں ان سے پوچھتے؟ بھائی ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ ہمارے کینڈیڈیٹ ہو عمران خان صاحب کے لیے، اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو آپ کا احسار کریں گے. تو یہ ووٹر کا جو ہے نا وہ ہے رسپانسبلٹی کہ بھائی ہم عمران خان صاحب کے لیے آپ کو چنا ہے. اگر آپ اس میں شمولیت ہوئے ہو تو ہم نے عمران خان صاحب کو لیا. تو یہ ووٹر کا کام ہے اور حلقے کا کام ہے. یہ بات ختم ہوئی. اور ایک چیز اور آپ سے کرنی ہے بھائی، جو سید فیض الحسن شاہ صاحب کے حلقے سے لوگ کون تھا یہاں بیٹھا ہوا بتائیے گا؟ جی وہ نیچے چلے گئے ہیں، وہ اچھا سن نیچے رہے چلے گئے ہیں. تو سید فیض الحسن شاہ کی سیٹ پکی ہے، یہ لکھوا لیں مجھ سے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ وہاں سے جو ایم پی اے ہیں 2 ایم این اے ہیں اور 4 ایم پی اے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ اس دفعہ جو ایک نون والی سیٹ تھی نا وہ بھی نہیں رہے گی ایم این اے کی، وہ سیٹ بھی اس دفعہ جو ہے وہ لے لے گی پی ٹی آئی. یہ میں بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ گجرات کی. تو ڈسٹرکٹ گجرات کی پہلے بھی سیٹیں ٹھیک تھی، صرف ایک سیٹ تھی نون لیگ کی، باقی ساری سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس تھیں. تو اب وہ بھی سیٹ انشاءاللہ نہیں رہے گی کیونکہ وہاں کی جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے وہ چینج ہو چکی ہے. اور اسی طرح چودھری الیاس کی سیٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا ساحل عالمگیر 1 سے اور لاسٹ ٹائم. تو وہ سیٹ بھی اب انشاءاللہ نکل آئے گی. جی اوور ٹو یو. بہت شکریہ سر. اچھا ندیم بھائی ویلکم اینڈ سلام. ندیم بھائی آپ نے کوئی ٹکٹس کے ریلیٹڈ کوئی کوسچن کرنا ہے اگر تو یہ ہمارے مہمان بادشاہ بھائی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان سے کر سکتے ہیں. ندیم بھائی. جی السلام علیکم سب بھائیوں کو. نہیں یار مانی بھائی ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے، ابھی باہر سے آیا ہوں. تو آپ رکھیں بھائی. اوکے تھینک یو سو مچ. اچھا بادشاہ بھائی میں ایک کوسچن پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ جو ٹکٹ کا معاملہ ہے یہ کتنے دن تک جو ہے وہ ہمارا تک سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، مینس کہ یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا جو معاملات ٹکٹس کے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ہمارے کتنے پرسنٹ لوگوں کے ٹکٹ جو ہیں وہ ابھی تک کلیئر ہو گئے ہیں اور کتنے پرسنٹ اور کتنے لائک حلقے ہیں جہاں پہ نہیں ہوئے؟ تو یہ چیز بھی تھوڑی سی کلیئر کر دیجیے گا. اچھا اصل میں کل کے کیسز کے حوالے سے بیٹ کا نشان اس پہ بھی فیصلہ کرنا ہے. ٹکٹ تو تب جاری کریں گے اسی نشان کے حوالے سے کہ وہ بھی ایسا نا کہ اگر ہم پی ٹی آئی بیٹ کا یہ نشان ایشو کرائیں اور کل اللہ نہ کرے کوئی اور فیصلہ آتا ہے تو وہ اس لیے ڈیلے رکھا ہوا ہے کہ کل ایک سپریم کورٹ میں بھی کیس لگا ہوا ہے اور وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی، تو اس کے لیے ڈیلے ہو رہے ہیں بات، اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. تقریباً آلموسٹ ٹکٹ سے فائنل ہیں. 2 4 6 حلقوں میں مسئلہ ہے، جیسے خان صاحب کا کیس ابھی رہتا ہے اس کا فائنل وہ نہیں ہوا، اور 2 4 بندے یا 6 ہوں گے میکسیمم، ان کے فیصلے بھی کل آنے والے ہیں. تو جو ہی ان کے فیصلہ آئیں گے انشاءاللہ ٹکٹیں نام کل فائنل ہو جائیں گے. ابھی کل ابھی مطلب 10 تاریخ ہو گئی، 11 کو فائنل لسٹ لگ جائے گی پی ٹی آئی کی طرف سے. لسٹ ویسے فائنل ہے، نام سب کچھ فائنل ہے. وعلیکم السلام وحمد انش. جی زبردست ہو گیا جی. وہ ہمدان بھی بالکل آپ ویلکم اینڈ سیڑھی پھینکی ہے اوپر آ جائیں. انہوں نے مجھے کیا ہے جعفر بادشاہ اقبال میری والی جان. معذرت کے ساتھ ذرا وہ ایک سوال کا جواب دے سکتا ہوں؟ جی
अच्छा, ये नीचे कह रहे हैं कमर जमान वाली सीट, और कमर जमान की तो जो है ना सीट वो उसके मुकाबले में तो है ना सैयद फैज़ल हसन शाह साहब हैं, और जो जाफ़र वाली सीट जो है ना वो भी जो है इंशाल्लाह पिछली दफ़ा भी नहीं आया था और इस दफ़ा भी नहीं होगा, तो जो जाफ़र वाली सीट भी जो है ना वो कंफर्म है इंशाल्लाह। और इसी तरह कमर जमान कहरा की, और उसके बाद है वो क्या नाम है उसका, खारियाँ से ऊपर वाले गांव का क्या कहते हैं उसको, आबद रज़ा, चौलियास, अरशद, और चौय अरशद फ्रॉम स्टाइलमगीर, और फिर उसके बाद एक सीट है इसकी, वो क्या नाम है, लियाकत बदर, और लियाकत बदर की जगह अब आया है दूसरा बंदा, तो सादात फैमिली ने उनको चूज़ किया है। तो ये है कि हल्के की पोजीशन वहाँ की डिस्ट्रिक्ट गुजरात की बड़ी ज़बरदस्त है। अब इसके साथ आगे चलते हैं, आगे मंडी बावलदीन के डिस्ट्रिक्ट हैं, मंडी बावलदीन के डिस्ट्रिक्ट भी इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला जो है एक एडवोकेट आए हैं ज़्यादा, और उनमें जो एडवोकेट आए हैं वो साई बरादरी है, साई बरादरी से है, और इसी तरह भटियों की फैमिलियाँ हैं, और इसी तरह गोंदल हैं, तारड़ हैं, तो उनकी सारी सीटें जो हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन की भी जो है वो कंफर्म है इंशाअल्लाह ताला। तो इसी तरह उसके नीचे आती हैं 2 तहसीलें आती हैं, और दोनों तहसीलों में जो है ना स्ट्रांग है पीटीआई। जो मेरा लेटेस्ट सर्वे है मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। ओके जी, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया सर आपका इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और आपका बिल्कुल जो तज़िया है वो बिल्कुल मुझे पता है कि आप जो है वो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। जी वो हमदान भी आपकी तरफ आते हैं, और अभी जो ये ब्रॉड है वो हैंड ओवर टू यू है, आप इसको लेके आगे चलें। जी वो ना मेरी जान अभी तो संभाल, मैं थोड़ी देर लगेगी मुझे संभालने में, अभी आप अपना कंटिन्यू करो, मैं सवाल सुनूंगा और फिर इंशाल्लाह जवाब भी देंगे। बादशाह भाई आपको सलाम हो गया मेरी जान, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। जी शुक्र अल्लाह का करम, आप सुनाए खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम हो गया बहुत दिनों बाद मेरा भाई। जी बिल्कुल, वो लाइव का कुछ इशू चल रहा है, तो आज बिल्कुल यूँ समझे मोबाइल ही चेंज कर दिया आखिरकार। वो दूसरे पे कभी कभी पता नहीं क्या क्या इशू दे रहा था, तो अभी इस पे सही है, नॉर्मल चल रहा है। अच्छा बादशाह भाई, मैं आपको चाहूँगा कि आप इधर बैठ के ना, आप यहाँ बैठे हुए एक पैगाम देते हमारे जितने भी सुनने वाले भाई हैं, ठीक है? मैं अक्सर भाइयों को कहता रहता हूँ घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, खान साहब वाला जुमला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीत पीटीआई की होनी है, जीत खान साहब की होनी है, तो आप भी इसकी प्लीज़ अगर तायद कर देता हूँ प्लीज़ जी, जज़ाकल्लाह। जी बमदान भाई, मैं तो आए रोज़ वैसे जब भी आया हूँ मैंने तो हमेशा ही कहा कि हमने आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है। इलेक्शन इंशाल्लाह 8 को हो रहे हैं, ये अगर ये लोग मायूसी फैलाएंगे, मुल्क ये हो गया आगे, नवाज शरीफ आ रहा है बस कंफर्म है, गरीदा फारूकी प्री प्लान इन वो कराएंगे, सर्वेस कराएंगे, लेकिन हमने फिर भी देखो ना लाउल हक है, तो देखो ना कैसे एक्सपोज हो जाते हैं कि लोग आगे से वीडियो बना रहे थे, वही कि कुछ समझाती है आपने ये बोलना है, आपने ये बोलना है, और अभी उसकी दूसरी वीडियो भी आ गई कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पे नून लीग के लोग ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह डेली एक ही मैसेज होता है कि हम लोगों ने अगर इस तरह सिर्फ ये सोशल मीडिया पे भी ऑन द ग्राउंड जो लोग हैं ना, वो सोशल मीडिया से ज़्यादा खान साहब के साथ है, लेकिन क्या है 2-3 मेन फैक्टर हैं, बेरोज़गारी और महंगाई इस लेवल की है कि कोई बंदा जो है ना एक दिन अपना कारोबार को आगे पीछे अपनी मजदूरी को वो नहीं कर सकता। बाकी लोग दिल के साथ जान के साथ खान साहब के साथ खड़े हैं। तो यही एक मेन फैक्टर है कि लोग जो कहते हैं ना लोग निकलते क्यों नहीं है, लोग ये क्यों नहीं कर रहे, ये भाईजान जलसे पे ख़र्चा होता है, वो ट्रांसपोर्ट ये वो, फिर वो जो लोग आते हैं एक दिन आके छोड़ जाएंगे, 2 दिन, एक इंतहा की महंगाई है, इन्फ्लेशन है मुल्क के अंदर, जो कि गरीब बंदे से उससे बाहर है आप पैसे, वो एक दिन अपने उसको नहीं छोड़ सकता मजदूरी को। और इंशाल्लाह वोट के दिन वो लोग निकलेंगे, उनको निकालेंगे, और इस बड़े तपे बैठे हुए हैं लोग कि वोट हम बदला वोट के थ्रू लेंगे। तो बस थोड़ी सी ये सोशल मीडिया के हम लोग यहाँ पे कुछ सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह आवाम का वो बुलंद है। जी बिल्कुल ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ऐसे ही। और साथ साथ हम लोग ये पैगाम भी दे रहे हैं लोगों को
کہ بھائی تیاری کرو آپ لوگ 8 فروری کی. بالکل بھی آپ نے ذرا بھی آپ لوگوں نے ڈھیلا نہیں ہونا ہے. آپ لوگوں نے بھرپور تیاری کرنی ہے 8 فروری کے لیے. بالکل بھی ان کے کسی بھی چال، ان کے کسی بھی ڈراوے بہکاوے یا مایوسی میں نہیں آنا. جو لوگ آ کے یہاں پہ مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ بھائی الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے، بھائی الیکشن انشاءاللہ ہوں گے اور ضرور ہوں گے. آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے، آپ لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا، مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بھرپور تیاری کرنی ہے. ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو مشن ہم لوگوں نے دیے ہیں، جو ٹارگٹس دیے ہوئے، بھائی بائیکاٹ ریمیٹنس. بالکل 8 فروری 10 فروری تک کم از کم آپ لوگوں نے ریمیٹنس نہیں بھیجنے ان کو. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کسی قسم کی ٹیکس پیبل خریداریاں فروخت کچھ بھی نہیں کرنی ہے، تاکہ یہ لوگ مزید نیچے آئیں، مزید یہ لوگ اپنے گھٹنوں پر آئیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جب ان کی تنخواہیں بند ہوگی، ان کی عیاشیاں بند ہوگی، یہ خود گھٹنوں پر آئیں گے یا تو یہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. جی بادشاہ بھائی کیا کہتے ہو؟ حمدان بھائی میرا تھوڑا سا اس بات سے اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں میں کوئی وہ جو ملک کے لیے اندر خیرخواہی والی چیز ہوتی ہے نا، وہ ہے ہی نہیں. انہوں نے اپنی جو عیاشی ہے، اپنی تنخواہیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے جگاڑ لگا کے، پاکستانی قوم جگاڑ میں بڑی تگڑی ہے، وہ کر لیں گے. لیکن اس طرح کے وہ کرنے سے جو ہے نا، اور ہمارا ایک ہی وہ ہے، جتنے میں بذات خود پی ٹی آئی کا ایک ورکر، ہم پی ٹی آئی کا وہ ہے کہ ہم ملک کو کہتے ہیں کہ ہمارا ملک کمزور نہ ہو. بے شک مشکل حالات ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ لوگ ہمارے ہی پیسوں پہ کیا کیا نہیں کر رہے. کاکڑ صاحب آج کہہ رہے تھے کہ میں اربوں روپے کے اس پہ سائن کر رہا ہوں اور میری تنخواہ 2.5 لاکھ. بھائی جان کہنا کیا چاہتے ہو؟ کمیشن مانگ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو انشاءاللہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے لگے ہوئے، اور وہ 2.5 لاکھ پہ گزارا کرے گا، چاہے سائن اربوں کے ڈالروں کے کرے یا جتنے کے کرے وہ. تو ملک کی کمزوری کی بات محمدان بھائی کبھی نہ کرو. بادشاہ بھائی آپ بس کنفیوز ہو گئے. بادشاہ بھائی آپ کنفیوز ہو گئے. جو بات آئی تھنک وہ حمدان بھائی آپ کو سمجھانا بتانا چاہ رہے تھے، تو اس کو آپ وہ نیگیٹو سائڈ کی طرف لے گئے. حالانکہ دیکھیں ہم پاکستانی ہیں، کیونکہ وہ حمدان بھائی میرے ساتھ ہر روز بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہر روز براڈ کو ٹائم دیتے ہیں. میں ان کا پوائنٹ آف ویو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں. آئی تھنک کہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑا سا وہ کنفیوژن ہو گیا، لیکن اس چیز کو ہم یہاں پہ ابھی تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتے ہیں. وہ حمدان بھائی اس سے مزید جو ہے نا وہ کراس ٹاک ہوگی اور کنفیوژنگ ہوگی، تو اس کے لیے ہمیں آئی تھنک اس ٹاپک کو بھی تھوڑا سا سائڈ پہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹکٹس کے حوالے سے کوشچن ہے وہ حمدان بھائی، تو وہ ہم بادشاہ بھائی سے پوچھ سکتے ہیں. وہ حمدان بھائی اوور ٹو یو. جی یار، یہ ایک بندہ ابھی آیا ہے، کیا بولتے ہیں، یہ اپنا وہ بات کر رہا تھا ٹکٹس کے اوپر. کوئی وکیل ہے بظاہر، وہ اختلاف کر رہا تھا، اس کو ٹکٹ نہ ملنے پر کچھ بکواس کر رہا تھا. تو اس کی بظاہر فوٹوز بھی نظر آئی ہیں بلاول کے ساتھ. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے اپنا پی ٹی اے، اپنا بادشاہ بھائی؟ وہ لوگوں کو جو بیکار ہے. ہاں، وہ آئی ایس ایف اور اس کے لڑکوں کے ساتھ آیا ہوا تھا، اور جا کے اس نے یہ جو پریس کانفرنس، مطلب وہ جو نعرے تھے تو وہ کر رہے تھے، وہ کوئی ایشو نہیں ان کا. ایسے میں نے کہا پہلے بھی مانی بھائی نے کہا کیا میں مطلب نے اس کا پہلے آئی ایل ایف کے ساتھ یا آئی ایس ایف کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہا ہے پہلے، ہے نا؟ محمدان یا رہا یہ ہے؟ پارٹی ہماری جو ہے نا، اتنی ماشاءاللہ جی اسپریڈ کر چکی ہے اور اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ میں کہتا ہوں 2 گلگت بلتستان سمیت کشمیر میں بھی گورنمنٹیں بن چکی ہے، اور 4 صوبوں میں تو ویسے بھی پھیلی ہوئی ہے. تو کہیں نہ کہیں لازمی بات ہے کسی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، سال ڈیٹ واٹس ایور جتنا کسی نے، اور باقیوں کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کے شوق ہوتے ہیں گھومنا پھرنا، لیکن اس طرح ایکٹیو ورکر نہیں ہے. کوئی نامی جانی پہچانی شخصیت یا ایسا وہ نام نہیں ہے کہ وہ کل آ کے اس طرح کی پریس کانفرنس کرے کہ میرا حق 100% بنتا ہے. 100 نہیں، 10% بھی نہیں بنتا. کبھی اس سے پہلے مجھے نظر نہیں آیا، زبردست کبھی مجھے اس سے زبردست پہلے 10% بھی مجھے کہیں پہ نظر نہیں، نہ کسی جلسے میں، نہ کسی جلوس میں، اور نہ کسی آئی ایس ایف یا یوتھ کے پروگرام میں. زبردست زبردست. صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا. اور باقی ٹکٹوں کی ڈسٹریبیوشن کا کیا خیال ہے؟ ابھی فی الحال ہم نے کچھ سنا تھا کہ ٹکٹیں جو جس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں، تو تھوڑا بہت
مطلب ابھی مزید بھی ہونی ہے پنجاب سندھ اور اس میں، یا وہی حتمی فیصلہ ہے اتنی ٹکٹیں جو ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے جس کی لسٹ کل ظاہر جو جاری ہوئی تھی؟ بمدان بھائی میں یہاں پہ آپ کو ٹوکوں گا. وہ جو ٹکٹوں والا معاملہ ہے نا، وہ ابھی میں نے پہلے ایک کوشچن کر دیا تھا بادشاہ بھائی سے، تو وہ بھی ایک کنفیوژن ہے، وہ ہم ان باکس میں اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اس ٹاپک کو بھی یہاں پہ، صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک. کیونکہ آپ جو نا ابھی بوہمدان آئے ہیں، بھائی آپ کو اس چیز کا وہ بوہمدان تھوڑا سا. نہیں، اگر بوہمدان بھائی کا یہ سوال ہے نا کہ ٹکٹیں، میرے خیال سے جہاں تک مجھے علم ہے ابھی تک تو کوئی ٹکٹ کنفرم، ہاں ٹھیک ہے بڑے ناموں کے جو پی ٹی آئی کے بڑے لیڈرشپ، اس کا تو نام ہر کوئی لے سکتا ہے کہ فلانے کا کنفرم ہے، فلانے کا فلاں لیکن اور آل ٹکٹ کوئی بھی 100% کنفرمز نہیں ہوئے. وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں ابھی تک کل کا دن تو ٹکٹوں میں ہے تاکہ ہائی کورٹ سے ہمارا فیصلہ آئے اور سپریم کورٹ سے کہ کیا اس کیسز کا بنتا ہے بیٹ کے نشان کا. 2-4 کیسز ہمارے ابھی بھی ہائی کورٹوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے بھی فیصلے آ جائیں گے. وہ لوگ بھی خواہش مند ہے کہ ہمارے بھی وہ ہو جائے، نام کلیئر ہو جائے اور ہمیں بھی ٹکٹ ملے. تو ابھی تک کل پرسوں تک پینڈنگ میں ہے ٹکٹس. باقی یہ جو لسٹ گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اس میں آپ لوگوں کو ایک نام آئے گا اعجاز الحق کا بھی، شاید اگر اس لسٹ کی بات کر رہے فواد چودھری کے، اور نہیں یہ فیک پرانا، اس میں بہت سارے نام چھوڑ چکے ہیں اور نہیں ہے پارٹی میں. اچھا، میرا مقصد بادشاہ، میرا مقصد اس پہ یہ بات کرنا اس لیے تھا کہ میں آپ سے کلیئرفیکیشن لوں تاکہ لوگ جو بیٹھ کے سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ بھائی یہ ہم لوگوں نے سنا تھا کہ یہ لوگ کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے کمزور حکومت دی جائے گی، اس کی جو ہے نا سیٹیں کم کری جائے گی، توڑی جائیں گی. تو ایسی لسٹیں بظاہر یہ لوگ جاری کر کے فیک لسٹیں، تو لوگوں کا دماغ بنا رہے کہ واقعی میں ایسا ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بمدان بھائی، تو اس پہ بالکل آپ لوگوں نے توجہ نہیں دینی. جی میں آپ کو اس لیے انٹرپٹ کر رہا تھا نا. دیکھیں اگر ہم اس چیز پہ ڈسکس کریں گے نا تو یہی آئیڈیا اٹھا کے ہمارے نیچے بعض بندے ہوں گے، وہ اس کو اٹھا کے اس کو گول مول کر کے وہ کوئی نئی چیز وہ ہے وہ بیچ میں ایڈ کر کے اس کو آگے پھیلا دیں گے. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم اس چیز کو نا وہ پرسنلی ڈسکس کریں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہی تھا جو بھی بادشاہ بھائی نے کہہ دیے. تو بہرحال چلیں ہم آگے چلتے ہیں. بمدان بھی آپ آگے لے کے چلیں اس کو. جی ٹھیک ہے. باقی آج کی اپڈیٹس وغیرہ اگر آپ دے دو تو مانی آگے بات کرتے ہیں شعبہ سے. جی بادشاہ بھائی آپ بتا دیں اگر کوئی آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے. اچھا، اپڈیٹ آج کے حوالے سے تو یہ ہوئی کہ ایک تو خان صاحب کے اوپر اور بشرا بیگم پہ بھی فرد جرم عائد کیا گیا توشہ خانہ کا، اور خان صاحب کی 9 مئی جی ایچ کیو کے واقعے میں 2 دن کے لیے تفتیش کے لیے اس کو مطلب ہے فی الحال 2 دن اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی. تیسرے دن انشاءاللہ اپلائی کریں گے. ابھی فی الحال گرفتاری اس کیس میں ڈالی گئی ہے. تو کورٹس کے حوالے سے تو یہ اپڈیٹ چل رہی تھی. باقی ہمارے پی ٹی آئی کے کیسز وہ پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے بھی کل انشاءاللہ وہ بھی امید تو ہے کہ ہو جائے گی. اور آج کے دن کے اور باقی جو نارمل چل رہا ہے ٹکٹس کے حوالے سے کوئی احتجاج کوئی یہ وہ یہ چلتا رہے گا، اس سے اتنا فرق نہیں پڑنے والا. بادشاہ بھائی یہ جو ہماری لیگل ٹیم ہے اس کے بارے میں کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ، کہ ایک تو یہ مینس یہ شعیب شاہین صاحب تھے، شعیب شاہین، ہاں وہ ہیں، ہمارے لطیف کھوسا صاحب ہیں، یہ جو وکیل ہیں ہمارے، یہ تھوڑے سے آئی تھنک کہ بعض جگہ پہ تو ان کی سٹیٹمنٹ بڑی تگڑی آئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض جگہ پہ وہ نا تھوڑے سے کنفیوز لگے ہیں. تو اس چیز کو لے کے نا سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اچھا، اس میں جو ہے نا جو ہماری لائر جتنی بھی خان صاحب کی ٹیم ہے اس میں مختلف وہ ہے. ایک تو یہ کہ کیسز بہت زیادہ ہو گئے. ایک کیس کو تیار کرنے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ جو سرکاری وکیل ہوتے ہیں، پروسیکیوشنز ہوتی ہیں، وہ ایک کیس کے لیے ہفتہ ٹائم مانگ لیتی ہے. 3 آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا خان صاحب کے کیسز میں، حالانکہ وہ رن بھی کرے اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں 3 دن ٹائم دیا جائے، 2 دن، 5 دن. اور ہمارے لائرز کے پاس 24 گھنٹوں میں 3 4 کیسز ہوتے ہیں.
سب سے بڑی وجہ یہ جو آپ لوگوں کو کہیں پہ اگر پیپر ورک وہ آگے سے جو سوال کوئی پوچھ لیتا ہے جج وغیرہ یا کہیں پہ کرٹیسزم ہو رہا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہوتا ہے ٹائمنگ کی شارٹیج کی وجہ سے. کیسز زیادہ ہیں, نوعیت ہر کیس کی مختلف ہے, صرف یہی ایک وجہ ہے. اور وہ جو کرٹیسزم چل رہی ہے وہ ہمارے بیچ میں ہی ایسے ہمارے وہ اوڑھ کے مطلب وہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن ہماری شکلیں اور وہ اوڑھ کے کہ ہم پی ٹی آئی سے ہیں اور وہ لوگ جا کے اب تنقید کرنا شروع کر دیے. کچھ لوگ اس میں سے ریئل کے وہ بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ دل سے جو خان صاحب کے لیے واقعی جن کا دل دکھتا ہے کہ ہاں نہیں ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. تو فی الحال اگر اوورال دیکھا جائے تو میں نے خود بڑا کلوز میں دیکھتا ہوں, ٹائمنگ کا بڑا ایشو ہے ان کے لیے. آج گوہر صاحب جو ہے نا کیوں لیٹ پہنچے؟ اب پشاور موٹر وے جو ہوتا ہے وہ 10-11 بجے تک بند ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی اور ایکسیس ہوتا نہیں اسلام آباد میں وہاں سے وہاں جانے کے لیے, تو وہ اپنی ٹائم سے تو صحیح نکلا ہوگا, لیکن راستے میں فوگ ہو گیا, روڈ ہی بنتے, موٹر وے بلاک تھا, تو کیا کرتا وہ؟ تو ایک بحیثیت ایک انسان ہے, اس نے لیٹ ہی پہنچنا تھا. تو کچھ جگہوں پہ کچھ لوگ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ اپنے دل سے اگر وہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خان صاحب کے لیے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن لائرز بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. جی اچھا مطلب یہ جو گواہوں کی لسٹ جو دی گئی ہے 20 گواہوں کی, وہ معاف بھی ہیں جس میں, تو کیا واقعی میں ان کو پیش کیا جائے گا؟ ہاں جی ہاں, یہ تو لازمی پیش کریں گے ہر صورت میں. جو وہ چاہتے ہیں وہ تو ویسے ہی نہیں کہ وہاں پہ کہتے ہیں کورٹ کے اندر کی 20 گواہ ہیں تو 20 میں سے کوئی ایک آدھا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. نہیں, یہ 20 کے 20 ہی وہ پیش کریں گے. پھر جہاں پہ ان پہ جرا ہوگا, کویسچننگ آنسرنگ ہوتی ہے, جیسے کراس کویسچننگ کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے کہ ان میں سے کتنے پیر کیا کیا وہ کہتے ہیں اور سب کے کیا بیانات آگے. ریالٹی تو کچھ نہیں ہے, لیکن ایک پری پیئر پہلے سے ایڈوانس میں ایک فلم ہوگی, سب کو ایک ہی چیز بتائی کہ آپ نے یہ کہنا ہے, آپ نے وہ کہنا ہے. لیکن انشاءاللہ وہ کلا پھر اس چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کیسے کراس ایگزامینیشن کی جاتی ہے. لیکن اس میں ایک سرپرائز ہے انشاءاللہ, میں یہ بتا دوں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ سرپرائز تو ہم آج بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید 9 مئی میں وہ گرفتاری ہی نہ ڈالیں اور خان صاحب کی جو بیل کی وہ اپلیکیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے 2-3 دنوں کے اندر اس کو بھی وہ اڑا دے گا. لیکن شاید بیچارے دباؤ ہے پورے ملک کو, پورے سسٹم کو, آگے سے وہ جو مافیا نے اپنے آپ کو داؤ پہ پورے اس کو لگایا ہوا ہے, تو اتنے آسانی سے کہاں ہار ماننے والے ہیں. اور ادھر سے ایک بندہ ہے کہ بس اس نے سب کچھ اللہ کے اثرے پہ چھوڑا ہوا ہے اور پاکستانی عوام پہ. تو مقابلہ بڑا تگڑا جاری ہے دونوں سائڈوں سے. اللہ خان صاحب کو استحکام اور لمبی زندگی, اچھی صحت دیں. انشاءاللہ جیت حق کی ہی ہوگی. خان صاحب نے ہمیشہ اس ملک کی بہتری کا چاہا, اس ملک کی ترقی کا سوچا. ایک چیز مزے کی ہے بادشاہ بھائی, جو دی اکانومسٹ نے ماشاءاللہ سے آج پھر ایک بیان دیا ہے کہ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ الگ الگ لینگویجز میں جو ہے نا وہ لوگ اس آرٹیکل کو, خان صاحب کا جو خط ہے اس کو شائع کریں گے. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا, ان کے بارے میں وہ جو مرتضیٰ سولنگی ہے, جو کوئی بھی ہے, اور 2-4 اور بھی نون لیگ کے پرائیویٹ وہ اینکرز اپنے چینل جو ان کے ان پہ آئے روز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ایسے ایسے یہ وہ نہیں. لیکن آگے سے میں بہت زیادہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مغربی جتنے بھی ممالک کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو ٹھیک دیکھتے زیادہ تر. ہاں ٹھیک ہے, اوورال وہ مسلمانوں کی اور ان کے وہ اپنا ایک تھوڑا سا وہ رکھتے ہیں, لیکن وہ زیادہ تر پھر انسانیت کا اور اپنی اس کا جو بس حق بات ہوگی تو وہ حق بات ہی کہیں گے. وہ کبھی آپ کو جھوٹ دھوکہ ان چیزوں سے بڑا پرہیز کرتے ہیں. تو ان کا بڑا اچھا فیصلہ ہے, نہ تو وہ کسی کے دباؤ میں آنے والے ہیں اور نہ ہی وہ ان باتوں سے ڈرنے والے ہیں. ان کو کیا کس چیز کا خوف ہے. تو اب انہوں نے یہی سوچا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بڑی اہمیت ہے, ایک دنیا کا 5واں بڑا آبادی کا ملک ہے, یہ بھی ایک وہ کرتے ہیں. دوسرا ایٹمی پاور ملک ہے. اب ایک ایٹمی پاور ملک میں
آپ الیکشن کرنے جا رہے ہو اور وہ ایڈوانس میں ہی کسی کو ہمیں تو مطلب بظاہر اوپر سے صرف اور صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ عوام 70% ہمارے ساتھ ہے، ورنہ سے الیکشن کو کون ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ آپ کے تجویز کنندہ غائب ہو رہے ہیں، آپ کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، آپ کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. لیکن ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے باوجود بھی کراؤ، لیکن کراؤ تو صحیح الیکشن تاکہ پتہ لگ جائے. آر اوز اپنی مرضی کے لگائے، وہی آر او 3 MP لگاتا ہے. جی اچھا بادشاہ میں مجھے آج ایک میسج آیا، مجھے کہتے کہ بھائی کرا لیا تم لوگوں نے، رہا اکھاڑ لیا تم لوگوں نے جو اکھاڑنا تھا. بولتے ہیں کہ نہ، کیا اکھاڑ دیا تم لوگوں نے؟ آخر میں وہی ہونا ہے جو ہم لوگ چاہتے ہیں. دیکھو ہو رہا ہے جو ہم لوگ چاہتے ہیں، صحیح ہے. اور ساتھ میں مجھے کہا کہ بس ابھی چپ کر کے نا بیٹھ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. تو پھر میں نے شام کو براڈ چلائی ہے، اور براڈ میں نے ان کو جو جواب دیا ہے، ہائے ہائے ہائے، مزہ آ گیا قسم سے. ایسا مزہ آیا آج تو فدا اور خالد محمود بھائی نے جو براڈ کو اٹھایا، ان کی جو ہلکی سی چنگاری تھا اس کو صحیح سے سلگایا ہم نے آج. اور انشاءاللہ اب روز سے دوبارہ میں چلا رہا ہوں براڈ، اللہ کے حکم سے. جی گجر بھائی ویلکم ہو گیا. جی جی میں ایک بات کلیئر آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کچھ پرائیویٹ میسیجز یا ادھر براڈوں پہ آ کے یہ وہ، یقین مانو ان میں سے مجھے نہیں لگتا، مجھے 90% فیک لوگ لگتے ہیں. یہ پی ایم مجھے ایل والے، پی پٹواری، ایم ایل نون ہاں والے، نون والے. مجھے جی پٹواری لگتے ہیں. جی اتنے جی بھی اتنی ہماری وہ نہیں ہے کہ 22 کروڑ عوام ایک بندے پہ وہ رکھی ہوئی ہے. نہیں جی، ٹھیک ہے پوائنٹ ہے، لیکن اتنے نہیں ہیں. اتنا وہ نہیں ہے جس لیول پہ. ہاں کچھ بہت بڑے لیول کے اگر وہ ہمارے وہ کام کر رہے ہیں، یا پھر کچھ براڈوں پہ اگر بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے، لیکن اور جنرل میں بات کر رہا ہوں، اتنے فری بھی نہیں کہ اور بندے کو اس طرح. یہ زیادہ تر بس ایک آدھ پٹواری ابھی تک رہ چکا ہے، اور وہ لوگوں کو اس نام پہ اور اس چیز پہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج یقین مانو ایک دوست بھی کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی 100 کے قریب کی گاڑیوں کے اوپر ہے، لیکن آپ نے آگے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے. فیصل بھائی وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھیک ہے. 100 کے قریب، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کے جواب، 100 کے قریب کی گاڑیوں کے بیک کے شیشے پہ ایک نشان بنا ہوتا ہے. ہمارے لیے آج بھی رسپیکٹیبل ہے، ہم وہ نہیں کرتے ہیں. ملکی ادارے کا ایک وہ ہے، نام ہے ان کا، مارخور کا. تو ہم ویسے سوچ رہے تھے کہ کیا ہو گیا، اب اپنے آپ کو یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں یا وہ ہے، تو آپ اپنی گاڑی کے بیک میرر پہ یہ وہ لگائیں گے، ایک اسکیچ ٹائپ کا. تو حالات یہاں وہ تک تو مطلب پہنچے. یہاں پہ بھی، وہ جہاں پہ میں رہتا ہوں نا، یہاں پہ بھی میں نے دیکھے کافی گاڑیوں کے اوپر. خیر آپ نے میوٹ لگا دیا مجھے، تو اب میں نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کسی اور کو آپ آگے. اچھا مانی بھائی اتر گئے، نیکسٹ باقی دوست آئے ہوئے ان سے ذرا پوچھیے. ویلکم بی ایف ٹی بھائی، گجر بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مانی بھائی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں. السلام علیکم عباد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ جی وعلیکم السلام. وجے صاحب، میں نے آپ کو ویلکم کرنا تھا، اس کے لیے میں نے پتہ نہیں 10 منٹ پہلے ہاتھ اٹھایا تھا، تو وہ ہم دام پہ جو ہے نا وہ کنٹینیو تھے اس ٹائم، تو بس وہی تھا، ویلکم کرنا تھا. لیکن مائنڈ میں ایک بات تھی، وہ ابھی بھول گئی ہے، تو آپ کنٹینیو کریں، مجھے یاد آئے گی تو میں پھر نیچے ہاتھ کھڑا کر دوں گا. اوور ٹو یو گجر صاحب. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات جو ہے نا، رات کو نا 8-10 جو ہے نا وہ بادام کی گریاں جو ہے نا وہ پانی کے اندر بھگو دینی ہے، اور صبح نہار پیٹ آپ نے بادام کھایا کرنے ہیں. انشاءاللہ کوئی بات نہیں بھولے گی، آپ کی یادداشت اچھی ہو جائے گی. ساتھ میں اخروٹ کھایا کرو. اس عمر میں، جس عمر میں تمہاری عمر اگر باتیں بھولنا شروع ہوگی تو ہماری عمر میں آ کر تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. تو ابھی نہیں باتیں بھولنی بھائی، ابھی تم ینگ ہو، نوجوان ہو، تو ابھی جوان بنو. جوان کیا کر رہے ہو؟ اچھا، میں چھوٹی سی بات کرنے آیا ہوں. دیکھیں وہ میں بڑا نا محظوظ ہوا، مولانا صاحب گئے تھے طالبان سے ملنے. انہوں نے 2 درخواستیں کی. انہوں نے کہا کہ جی طالبان جو ہیں ان کو کہیں کہ جو TTP ہے کہ مورے کو اٹیک نہ کرے، PTI کو اٹیک کریں. تو انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کا انٹرنل معاملہ ہے، تو آپ خود سے سارٹ آؤٹ کریں.
اور جو ہبت اللہ کون ہے ان کا طالبان کا، اس نے ہیبت اللہ ہاں، اس نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، تو مولانا صاحب بیچارے جو ہیں وہ خرامہ واپس آ گئے ہیں، تو کچھ ان کو ملا نہیں ادھر سے، تو اللہ خیر کرے۔ حالانکہ وہ یہاں یہ بوسٹ کر رہے تھے کہ ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ جے یو ایف کے ساتھ ہے اور کسی کو الیکشن لڑنے نہیں دے گی وہاں سے، تو یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں کے اندر۔ لیکن اب فی الحال تو جو مولانا صاحب جو ہے نا بیچارے مشکوس آئے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوا یار ان کی شکل دیکھ کے۔ اچھا میں آپ کو اندر کی کہانی بتاؤں اگر برا نہ لگے تو؟ جی 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 سر کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، پاکستان میں جو ہے ٹی ٹی پی پھر سے ایکٹیو ہو گیا ہے، اور ٹی ٹی پی خیبر پختونخوا باجوڑ ایجنسی اور کون سا تھا پتہ نہیں، ادھر جو ہے نا یہاں پہ جو ہے ایکٹیو ہو گیا ہے، تو ان کا خاتمہ ضروری ہے، ان کے ساتھ مقابلہ ہر صورت کیا جائے گا اور فلانا ڈھمکانا۔ تو یہ آپ کے جو پنڈت صاحب ہیں جو گئے تھے نا وہاں پہ، تو وہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ کچھ سودے بازی کرنے گئے تھے کہ وہاں سے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے، تو ان کے منہ پہ جو ہے نا میں نے سنا بھی، یہ بھی پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے کہ اڑتی ہوئی ایک چپل یا جوتا پڑا ہے ان کو، اور دوسرا وہاں پہ لوگوں نے بھی احتجاج کیا ہے۔ تو سر یہ کہانی تھی، وہاں پہ اپنا کوئی منصوبہ لے کر گئے تھے کہ پاکستان میں کچھ جو ہے انسیڈنٹس کرائے جائیں۔ اوور ٹو یو گجر بھائی۔ جی بالکل۔ اچھا ایک تو کیونکہ بات بھائی تو آفیشیل پی ٹی آئی کے بندے ہیں، تو ہم لوگ، میں جو ہے ایز اے عام پاکستانی جو ہے نا وہ میرے جذبات ہیں، اور میرا پی ٹی آئی سے ویسے کوئی تعلق نہیں ہے آفیشیلی، اور میری کسی کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ افیلیشن ہو سکتی ہے، ہمدردی ہو سکتی ہے، لیکن میرا تعلق کسی پارٹی سے، تو میں جب بات کرتا ہوں میں آزاد پاکستانی کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، لیکن میں اس ادارے کے ساتھ ایسوسیٹ کیسے کر سکتا ہوں جو ہماری باؤں بہنوں کو اٹھاتی ہے؟ ایسا ظلم تو تاریخ کے اندر کسی نے نہیں کیا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ادھر آ کے کہتے ہیں کہ وہ ادارہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے، تو ہمیں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ دکھ ہوتا ہے سن کے کہ یار ہم بہرحال ہم جو ہے یا میں جو ہے نا وہ اس ادارے کو اچھا کبھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں اس ادارے کو اپنا ادارہ نہیں سمجھتا، کیونکہ میرے ٹیکس کے پیسوں سے جاتا ہے، ان کی سیلری جاتی ہے، ان کا کام ہے کہ اپنا کام کریں۔ اچھا گجر بھائی، سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہ فیصل بھائی کو اوپر لینا، مانی ارجنٹ ہے پلیز، اس کو اوپر لینا گجر بھائی، اف یو کین ڈو سم تھنگ، ان کا میسج پڑھیں جی۔ فیصل اوپر آ جائے، گجر بھائی سوری، ہاں میں آپ کو انٹرپٹ کیا جی۔ فیصل بھائی، جی فیصل بھائی، السلام علیکم، خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے بھائی۔ آج شام کو میرے بھائی کو اٹھا لیا پولیس والوں نے، ایک بندہ پولیس میں تھا، باقی بغیر وردیوں کے تھے، لیکن تھانے کا کنفرم نہیں ہو رہا کہ کون سے تھانے میں تھے، اور نہ ہی بتا کے گئے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا، تو اس کے لیے مجھے کسی کو اگر کوئی معلومات ہو تو کیسے پتہ کرنا ہے، مجھے وہ تھوڑی سی معلومات دے دیجیے گا۔ اچھا گجر بھائی میری جی۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دو چیزیں، ایک تو آپ یہ بتا دیں وہ ان کو اٹھایا کہاں سے گیا ہے، کس علاقے سے اٹھایا گیا ہے؟ جی یہ بہاول نگر تھانہ صدر کی حدود میں آتا ہے ہمارا ایریا۔ اچھا تو سول میں تھے، پولیس کی وردی میں تھے؟ ایک بندہ پولیس کی وردی میں تھا اور باقی سول میں تھے۔ تو آپ جو ہے نا جا کر جو ہے نا وہ ریٹ کریں، آپ کو جو آپ کی جو تحصیل یا جو دوسری ڈسٹرکٹ کی کورٹس لگتی نا وہاں جا کے ریٹ کریں، اور وہاں پہ ان کا جوڈیشل کروائیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے نا ہم بھی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اگر کوئی جو ہے نا اگر تو وہ پولیس کے پاس ہوا تو شاید ہمیں کچھ خبر مل جائے، لیکن اگر وہ پولیس کے پاس نہ ہوا تو شاید وہ ہمیں خبر نہیں ملے گی، تو آپ ان کو کوشش کریں گے وہ پہلے جو ہے نا وہ جوڈیشل ہو جائے، اس کے بعد جو ہے نا یہ مانی بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی گجر صاحب، میں یہ ریکویسٹ کروں گا چودھری فیصل صاحب سے کہ آپ اپنا اور اپنے بھائی کا آئی ڈی کارڈ میں آپ کو ان باکس میں واٹس اپ نمبر دیتا ہوں، وہاں پہ سینڈ کر دیں۔ باقی جو گجر بھائی نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ
فرسٹ آف آل جا کے اپنا جو آپ کا تھانہ لگتا ہے وہاں پہ جا کے ایک درخواست دیں، تو باقی پریشان نہ ہو، اللہ خیر کریں گے۔ ان باکس میں آپ کو واٹس ایپ نمبر دیا ہے، وہاں پہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ اور اپنا بھائی کا آئی ڈی کارڈ بھیجیں۔ اچھا سوری، معذرت کے ساتھ میں کچھ اور، چلیں فیصل میں بھائی بھجواتا ہوں جی تھوڑا سا بتا تو دینا کیا آپ کا بھائی، کیا مجھے نہیں بیک گراؤنڈ کا پتہ، کرتا کیا ہے، کیوں اٹھایا گیا، کوئی اتنا اتا پتہ کچھ؟ میں پی ٹی اے کا میں